الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا اور آپ کا سبق ہے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کے بارے میں مفصل حالات۔ آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اندر کتنی خصوصیات، کتنے فضائل اور کتنی خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، بس آپ سے بہت ہی ادب و احترام سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو ان کی زندگیاں اپنے اندر منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا کی ہے کہ اے اللہ الہی اسے ایسی نشانی عطا فرما جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے دعا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں قبیلہ دوس کے باعزت اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے، اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی، اور ایسے فراخ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، خوف زدہ کو تسلی دیتے تھے، اور پناہ چاہنے والے کو اپنے یہاں پناہ دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین، عقل مند فتین تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا، ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا اثر رکھتی تھی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وقت تھا، ایسا وقت تھا وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں کفر اور ایمان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر ایک جماعت کی خواہش تھی کہ اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا ساتھی جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے، اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی پختگی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برخلاف جو قریش کے کفار تھے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں، ٹھکرا دیں، اور اس سلسلے میں ہر حربہ استعمال کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتے تھے۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس جنگ میں شرکت کر رہا ہوں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی اس جنگ کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھ پر دھاوا بول دیا۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرے استقبال، مجھ پر ٹوٹ پڑے، دھاوا نہیں بولا، مطلب ٹوٹ پڑے استقبال کے لیے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے جو معزز لوگ تھے ایک جگہ جمع ہوئے۔
مجھے اپنے پاس بولا کر کہنے لگے طفیل رضی اللہ عنہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں ایک شخص نے خود بخود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے، یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے، تو ازراہ احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے، ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف اور الگ تھا، مجھے اس منظر نے گھائل اور زخمی کر دیا۔ آپ کا یہ عبادت کا طریقہ مجھے ایسا بھایا، ایسا پسند آیا کہ رگ رگ میں مسرت کی اور خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، اچھائی کو برائی کو خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے، سن تو لو۔ اس نے اگر کوئی معقول اور عقل میں بات آنے والی بات کہی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن جھٹک کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں، مجھے مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں اور اسلام نہ قبول کر لوں، چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا چاہنا یہ ہوا کہ میں آپ کی باتیں ہر حال میں سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی، پسند آئی۔ ازراہ کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ خدا کی قسم اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اقرار کے ساتھ میں دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ ہی میں قیام پذیر رہا اور اسلام کے جو احکامات تھے، احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا، حتی الامکان اس عرصے میں قرآن مجید کے کچھ پارے زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، اب میں ان کے
وہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن کر، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اے میرے اللہ اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا ارادہ کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے، چمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، اے اللہ اس روشنی کو میرے چہرے کے بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادا کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بالائی حصے میں منتقل ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل، کوئی لالٹین نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرا والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ابا جان مجھ سے دور ہی رہے، میرا اور آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسوس سے کہا لختے دیگر یہ کیسے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کیے لیتا ہوں جو تیرا دین اور مذہب ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر صاف کر لیجئے اور آئیے، میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً اسلام کے دامن میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی، میں نے کہا مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناتا اور رشتہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کر لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہے تو جاؤ اور دشترا کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ دشترا یہ قبیلہ دوس کا ایک بہت معروف و مشہور بت تھا جس کے ارد گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ دشترا سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، تم پر اور دشترا پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پر تاثیر دعوت پیش کی جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع اور اچھے انسان تھے، ایسے شخص تھے جنہوں نے پیغمبر بغیر کسی تأمل اور غور و فکر کے اسلام کا پیغام دل کے گہرائیوں میں اتار لیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا طفیل رضی اللہ عنہ صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور، گناہ اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ چھایا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری قوم کو بد دعا دے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسوس کے ساتھ افسوس کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم، لیکن رحمت دو عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا الہی قبیل دوس کو ہدایت دے دے، الہی قبیل دوس کو ہدایت دے، الہی قبیل دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنے قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل سرزمین دوس میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر بدر، احد اور خندق ایسی ہولناک جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ مقرر حصہ دیا۔ ہم نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جنگ میں ہمیں میمنہ میں رکھیے۔ میمنہ کہتے ہیں لشکر کے دائیں پہلو پر جو لوگ ہوتے ہیں، اور لفظ مبرور ہمارا شعار مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے عمرو بن حمامہ کے ذوالکفین کی طرف روانہ کریں تاکہ میں اسے جلا ڈالوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی قوم میں سے ایک جماعت لے کر اس بت کی طرف چل پڑا۔ جب میں اور ساتھی وہاں پہنچے اور اسے جلا ڈالنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، ہمارے گرد عورتیں، مرد اور بچے ایک بھیڑ جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین بت کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ ان بیچاریوں کی موجودگی میں میں بت کی جانب بڑھا اور بت کے عین دل میں آگ بھڑکا دی۔ اس وقت میری زبان پر رجزیہ اشعار تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ذوالکفین، میں تیرے پجاریوں میں نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے کہیں پہلے ہوئی، آج میں آگ تیرے دل میں بھڑکا رہا ہوں۔ یہ اشعار کہے اور اسے جلا ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا اور یہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے بعد جل جانے سے شرک کی جڑ بھی کٹ گئی اور پورا قبیلہ اسلام کی آغوش میں آ گیا، اور پھر اپنے حسن اسلام، اچھا اسلام لانے کا ثبوت بھی دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلائے کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ اسلام سے پھر رہے تھے، تو جب اس کی جنگ چھڑی اور کفر و الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ ان کا بیٹا عمرو بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلے میں ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی
دیکھا کہ میرا بیٹا عمرو بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا بخدا میں نے اس کی ایک تعبیر کی ہے، سر مڑانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا اس کے معنی یہ ہے کہ میری روح پرواز کر جائے گی، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے زمین ہے جو کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگردہ اور پریشان رہے گا جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ مارے گئے یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ دوسی کو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس معرکے میں لڑتے ہوئے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی، اور ان کا بیٹا عمرو بھی لگاتار دشمنوں سے برسر پیکار رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ زخموں نے اسے چور کر دیا، اور اس طرح ارض یمامہ میں اپنے باپ کو اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا، اس وقت متعدد لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے سب کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ ایک طرف الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا بات ہے، آپ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے شرم محسوس کر رہے ہوں؟ جواب دیا امیر المؤمنین بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس وقت آپ کے علاوہ کسی کو یہ شرف اور عزت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جائے، یعنی ان کا وہ ہاتھ جو کٹ کر ان سے پہلے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ کو شہادت سے فیضیاب ہونے کا خواب اسی وقت سے نظر آنے لگا تھا جب یہ اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے۔ غزوہ یرموک نے ان کے خواب کو پورا کر دیا۔ دیگر اور دوسرے مجاہدین کے ساتھ یہ جہاد میں کود پڑے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے اس جامع شہادت کو نوش فرمایا جس کی ان کے والد نے تمنا کی تھی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ خود بھی شہید ہوئے اور ایک شہید کے باپ ہونے کا انہیں شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالات آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کل کے لیے انتظار کریں، کل تذکرہ ہوگا انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ وما علینا الا البلاغ۔